اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل و انصاف کی بات کی جائے تو اس کی گواہی تو کفار بھی دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے ما وجدنا کا الا صادقا و عادلا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولنے والا اور امانت دار پایا ہے۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت بہت مشہور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ بنو مخزوم کی ایک عورت اس نے چوری کی۔ اب اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تاکہ اس کا فیصلہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا فیصلہ کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب بنو مخزوم کے لوگ اس بات سے بہت پریشان تھے کہ اگر اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو یہ ان کے لیے بہت بے عزتی ہوگی، تو ان سب نے فیصلہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے اور اس عورت کی سفارش کرے۔ لیکن کسی میں یہ جرت نہیں پیدا ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے اس عورت کی سفارش کرنے کے لیے۔ تو سب نے فیصلہ کیا کہ وہ اسامہ بن زید یعنی زید بن حارثہ کے بیٹے انہیں اس بات پر کنونس کرے کہ وہ اس عورت کی سفارش کریں۔ اسی طرح ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسامہ کیا تو اللہ کی لگائی حدود میں اپنی سفارش کر رہا ہے؟ یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے حد لگا دی ہے، کیا تم اس میں اپنی دخل اندازی کر رہے ہو؟ اور ساتھ ہی فرما دیا تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے کیونکہ وہ اپنے امیر لوگوں کو چھوڑ دیتے اور غریبوں کو پکڑ لیتے۔ ان کے ہاں اگر کوئی امیر آدمی کوئی گناہ کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی غریب آدمی ان کے ہاں گناہ کرتا تو اسے سزا دیتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے واللہ ہمارے لیے ان میں بہت سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر چوری کرنے والی فاطمہ بنت محمد یعنی میری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل و انصاف۔ ہم کہتے ہیں ہم نے ریاست پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا ہے، جبکہ ہمارے یہاں بھی بالکل وہی کام ہے جو کفار کے تھے۔ ہمارے یہاں بھی جب کوئی غریب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے سزا دی جاتی ہے، اور جب کوئی امیر آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔